السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ محمد آیت نمبر 20 سے کرنا ہے، پارہ نمبر 26 ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور کہتے ہیں وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، لولا کیوں نہیں نزلت نازل کی گئی سورتن کوئی سورت یا ایک سورت، فائزہ پھر جب انزلت نازل کی گئی سورتن سورت محکمتن محکم یعنی صاف صاف معنی والی، اس کا متضاد متشابہ ہے، تو یعنی یہ کہ ایک ایسی محکم چیز جس کا حکم سمجھ میں آنے والا ہے، وذکر اور ذکر کیا گیا فیہا اس میں القتال، قتال کا یعنی جنگ کا، رأیت الذین آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو، فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض بیماری ہے، ینظرون وہ دیکھتے ہیں، الیک آپ کی طرف، نظرہ دیکھنا، المغشی غشی والی یعنی بے ہوشی والی نگاہوں سے کہہ سکتے ہیں، علیہ اس پر، من الموت موت کی، فاولی لہم تو خرابی ہے ان کے لیے۔ تو یہاں سے دراصل سورہ محمد میں، جیسے کہ سورہ محمد کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے، تو مسلمانوں کو جنگ کے لیے جو ہے احکامات دیے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ایمان لائے کہ ہماری طرف کوئی ایسی صورت کیوں نہیں نازل کی گئی جس میں ہمیں جنگ کی اجازت دی جاتی، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب ایسی صورت اتری تو ان کا تم حال دیکھو کہ ایسا لگتا ہے جیسے غشی کے مارے، موت کی غشی کے مارے یعنی جھکے جا رہے ہیں۔ تو اس کا پس منظر دیکھتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں پر یہی حکم تھا کہ صبر کیا جائے، سب کچھ صبر کے ساتھ برداشت کرو، اور اپنی تمام تر توجہ نمازوں کے قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی اور اس کے ذکر کی طرف مبذول کیے رکھو، ٹھیک ہے۔ اس وقت کئی جرت مند مسلمان یہ آرزو بھی کرتے تھے کہ کاش انہیں کافروں سے لڑنے کی اجازت مل جائے اور ہم بھی ان کے مظالم کا بدلہ لے سکیں۔ تو مدینہ میں پہنچنے کے 1 سال بعد مسلمانوں کی جنگ کی اجازت تو مل گئی، لیکن ابھی کوئی صریح حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور مسلمان ظاہر چاہتے تھے کہ جہاد کے متعلق صریح احکام و ہدایات نازل ہوں۔ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ جب صورت محکمات ایسی واضح احکامات نازل ہو گئے تو اس وقت کیا ہوا کہ بہت سے منافق بھی تب تک مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو چکے تھے، اور ظاہر ہے کچھ ایسے بھی تھے جو ضعیف الاعتقاد تھے اور کمزور مسلمان بھی تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ آ رہا ہے کہ فی قلوبہم مرض، مرض کیا تھا؟ ایمان میں تھوڑی کمی تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پھر واضح طور پر منافق مناد ہو سکتے ہیں کہ جن کے دلوں میں مرض ہے کہ وہ اپنے منہ زبانوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن دل میں ان کے منافقت چھپی ہوتی ہے، کفر ہی ہوتا ہے۔ تو جب جہاد کے احکامات نازل ہوئے تو یکلک تو ان پر موت کا خوف طاری ہو گیا۔ الفاظ دیکھیں جو استعمال کیے جا رہے ہیں کہ رأیت الذین فی قلوبہم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، تو آپ نے کبھی موت سے پہلے کی جو حالت ہے اس میں کبھی کسی کو دیکھا ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر اس میں آنکھیں چڑھ سی جاتی ہیں نا، اور وہ بندہ دیکھ تو رہا ہوتا ہے لیکن وہ آپ کیوں نہیں دیکھ رہا ہوتا، آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اس کے ارد گرد کچھ بھی ہو رہا ہو وہ اپنے ہی کسی دھیان میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جیسے بدحواس ہو جانا۔ تو قریب الموت شخص کو اگر ہم دیکھیں تو اس سب چیزوں کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ ایسی غشی طاری ہوئی ہوتی ہے موت کی کہ اسے اس کی کسی کام پر نظر نہیں ہوتی، ارد گرد لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، کس مقصد کے لیے کام ہو رہے ہیں، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ تو بالکل اسی طرح منافقین کا کیا حال ہے کہ جب جنگ کی محکم آیات ان پر نازل کر دی گئیں تو ان کا حال یہ تھا کہ یعنی کہ بچنا چاہ رہے تھے کہ کسی طرح اس حکم سے جان چھوڑ جائے، ٹھیک ہے۔ تو مثلا جس نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو وہ حکم سن کے کیا کرتا ہے، اٹھ کے اس کی پلاننگ شروع کر دیتا ہے، اس کے دماغ فوراً اسی جانب چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یا ہم دین کے کام نہ بھی لیں، دنیا کے کاموں کو ہی آپ دیکھ لیں کہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی کا ہمیں نکاح کرنا ہے یا کسی کے فنکشن میں ہمیں جانا ہے تو ہم فوراً پلاننگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھا ٹائم کس طرح سے سیو کریں کہ وہاں پر پہنچ جائیں گے اور کیا مال لگائیں گے اور کیا چیزیں لیں گے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جس شخص نے یہ نہیں کرنا ہوتا، جس کی اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، تو بالکل اس کا معاملہ کیا ہے کہ جیسے موت کی غشی طاری ہوگی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، ایسے لوگوں کے لیے تو خرابی ہی ہے، ٹھیک ہے، کہ بس ان کا تو حال یہ ہے کہ ان کو بس ٹھنڈا ٹھنڈا اسلام قبول تھا،
مسلمانوں کے ساتھ نمازیں پڑھ لیتے تھے، روزے بھی رکھ لیتے تھے، لیکن جب جان کی بازی لگانے کا وقت آیا تو فوراً ہمت ہار بیٹھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ایسے معاملات اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں کیوں لاتے ہیں، ایسی آزمائشیں کیوں آتی ہیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ کون شخص ایمان کے حق میں کس قدر مخلص ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر تو قتال کی بات ہو رہی ہے، ہم اپنا عملی جائزہ لیں کہ ہم پر جب کوئی محکم صاف حکم اتر آتا ہے تو اس کی تعمیل کرنے میں ہمیں کیا کیا کچھ مانع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ منافقت سے تو کوئی بھی شخص پاک نہیں ہے۔ آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن کل کو اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی ہم پر یعنی قربانی مانگی جاتی ہے تو اس وقت ہم پیچھے ہٹتے ہیں، اس وقت اپنے ایمان کی حالت کا اندازہ کیا کیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی ہلاکت سے بچائے جس کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگلی آیت میں آ رہا ہے وَقَوْلٌ، اطاعت منظور ہے، یعنی اطاعت چاہیے، وَقَوْلٌ معروف، اور بات معقول، فائزہ، پھر جب عزم الامر، پختہ ہو جائے کام، فلو صدقو، اگر وہ سچے ہوتے، اللہ سے، لکانا، تو ہوتا، خیر اللہم، البتہ ان کے لیے بہت بہتر، یعنی ان کے لیے یہ بات اچھی ہوتی۔ تو چاہیے تو ان کو یہ تھا کہ جب وہ اسلام لے آئے ہیں زبانوں سے اور مسلمانوں میں شامل ہو چکے ہیں، تو جب اس طرح کے اجتماعی کام آئیں اور قربانی مانگی جائے تو دل و جان سے ان کا ساتھ دیتے، یعنی اطاعت کرتے، اطاعت کرتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے اطاعت کا جو انہوں نے پختہ عہد کا رکھا ہے اسے سچ کر دکھاتے، اور اسی میں ان کی بہتری تھی، ٹھیک ہے۔ وقول معروف، اور یعنی ایک ایسی معقول بات کہتے، فائزہ اعظم امرو، اور جب پختہ ہو جائے کام، یعنی جب یہ ہو جائے بات، یعنی جب جہاد کا معاملہ طے پا گیا تو پھر وہ کیا کریں، فلو صدق اللہ، تو پھر سچے ہو جاتے اللہ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر اسے سچ کر دکھاتے تو اسی میں ان کی بہتری ہوتی، مسلمانوں کی نظروں میں نہ تو وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہوتے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاتے۔ پھر اس کے بعد فرمایا فحل، تو کیا، اسیتم، سو قریب ہے کہ تم، ان تولیتم، اگر تم والی ہو جاؤ، ان تفسدو، کہ تم فساد مچاؤ، فی الارض، زمین میں، یعنی یہ بات قریب ہے کہ اگر تمہیں زمین کا حاکم بنا دیا جائے تو تم زمین میں فساد مچاؤ، اور تقطعوا، اور تم کاٹو، ارحامکم، اپنے رشتوں کو۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منافقوں کو جہاد پسند نہیں ہے، جیسے پچھلی آیات میں فرمایا گیا، اور کیوں وہ اس کو اپنی جانوں کے لیے ناگوار سمجھتے تھے کہ اس میں ان کی جانوں کی قربانی مانگی جا رہی تھی نا، اور اسلام اور اس کے مفادات کے مقابل وہ اپنی جانوں کو بہت اہمیت دیتے تھے، ان کا اولین مقصد مال اور اپنی جان بچانا تھا۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر انہیں دنیا میں حکومت مل جائے تو ان سے کسی بھلائی کی توقع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے زمین، اگر ان کو حکومت دے دی جائے زمین کی، تو وہ اس میں فساد ہی برپا کریں گے، اور اس سلسلے میں اپنے قریبی رشتوں یعنی رحم کے رشتوں کو بھی کاٹ ڈالنے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہا کیا جا رہا ہے کہ کیا ان لوگوں سے اس کے علاوہ کچھ توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر ان کو زمین میں حکومت دے دی جائے تو وہ زمین میں فساد کریں اور اپنے یعنی رشتہ داروں سے قطع تعلقی کریں، استغفر اللہ توب الیہ۔ اور اس کا یہ بھی مطلب نکلتا ہے کہ اگر جہاد سے پھر جائیں گے وہ، تو پھر دوبارہ اپنی پرانی حالت کو چلے جائیں گے، وہی جو اسلام سے پہلے ان کی حالت تھی، کہ پہلے جیسی قبائلی جنگوں میں جا پڑیں گے جن سے نکلنے کی انہیں اس وقت کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، تو پہلے جیسا لوٹ مار، پہلے جیسا قتل و غارت اور فتنہ و فساد کرنے لگیں گے۔ اس کے بعد فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، وہ لوگ، لعنہم اللہ، لعنت کی ان پر اللہ نے، فاصمہم، تو پھر ان کو بہرا کر دیا، واعمی، اور اندھا کر دیا، ابصارہم، ان کی آنکھوں کو، استغفر اللہ توب الیک۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان کا یہ حال ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی اور ان کو بہرا کر دیا اور اندھا کر دیا ان کی آنکھوں کو، یعنی اپنا تو وہ کانوں سے ہدایت کی بات کو سنتے ہیں اور نہ ہی آنکھوں سے ہدایت کی بات کو لیتے ہیں، استغفر اللہ۔ یعنی ایک ایسی خیر و برکت کی راہ جو جہاد میں تھی وہ انہوں نے چھوڑی، تو اب حالت کیا ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہدایت سے ہی دور کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں امن میں رکھے، محفوظ فرمائے۔ تو اس سے پچھلی آیت میں دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے نا در پردہ صلہ رحمی کا حکم دیا جا رہا ہے نا، اور قطع رحمی کی مذمت کی جا رہی ہے۔ تو اس کو عملی زندگی میں ہم اپنا جائزہ لیں کہ جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں یا ہمارے پاس کوئی یا یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے پاس مال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں، تو ہم اپنے رحم کے رشتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ کیا تکبر میں آگے بڑھ جاتے ہیں اور ان کو بھول ہی جاتے ہیں، یا یہ کہ ان کا خیال رکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ منافقین کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی اور ان کو ہدایت سے محروم کر دیا۔ تو اس سے یاد رکھیں کہ جہاد میں سراسر خیر و برکت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب سے مسلمانوں نے اس سے منہ پھیرا ہے تو کفر کا کیا حال ہے کہ وہ پھل پھول رہا ہے اور اسلام ایک سائڈ پر لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہی صورتحال نظر آ رہی ہے نا۔ تو جہاد ہی وہ چیز ہے جس سے مسلمانوں کی پریشانیوں اور مصائب کا دور ختم ہوگا، فتنہ و فساد کا کلا کما ہوگا، جیسے کہ پچھلی آیت میں نظر آ رہا ہے نا کہ اگر تم جہاد سے منہ پھیرو گے تو تمہارا تو یہ حال ہے کہ دنیا کے لالچ میں تم زمین میں فتنہ و فساد برپا کرو۔ ٹھیک ہے، لیکن جب انسان اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے لیے نیت کو خالص کرتے ہوئے دنیا سے لادینی کا خاتمہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ فتنہ و فساد بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آپ اسلام کا پرچم بلند کرتے ہیں تو اسلام تو ہے ہی مساوات کا دین، اور جن اعلیٰ تعلیمات کی یہ ہدایات دیتا ہے اس سے تو زندگیاں سنورتی ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جب دین سربلند ہوگا، توحید پھیلے گی، شرک کا خاتمہ ہوگا، تو ملک امن و چین کا گہوارہ بن جائے گا۔ اور جب کوئی شخص ایسا کرتا ہے جو کہ پیچھے بتایا گیا ہے، نعوذ باللہ، کہ زمین میں حکومت ملے تو زمین میں فساد کرتے ہیں اور رحموں کو کاٹتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ سزا کتنی ڈراؤنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت آتی ہے، اور یہ لعنت جو ہے وہ انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے اور پھر ہدایت سے دوری۔ اور اسی کے لیے پھر آگے فرمایا افلا، کیا بھلا نہیں، یتدبرون، وہ غور و فکر کرتے، القرآن، قرآن میں، ام علی، یا ہیں اوپر، قلوبن، دلوں پر، ان کے دلوں پر، اقفالها، تالے پڑ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ قلب اور افئدہ، قرآن میں دو طرح کی وہ بات بتائی جاتی ہے دل کے لیے۔ تو قلب جو ہے وہ ایک معنوی چیز ہے، یہ جو ہمارے خیالات، احساسات، ہمارا ذہن ہے نا، یہ قلب ہے، اس کے لیے قلب کا لفظ آتا ہے۔ اور ویسے جو ہماری جو فزیکل ایک لوتھڑا ہے دل کا، اس کے لیے افئدہ آتا ہے۔ تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں، یعنی ان کے دلوں کو قرآن کی ہدایت کی بات سمجھ نہیں آتی؟ تو اور پھر یہاں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم استقامت اختیار کریں دین کی راہ میں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، تو ہمیں قرآن میں تدبر اور غور و فکر کرنا پڑے گا۔ اب غور و فکر کی راہ میں بھی کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ دنیاوی مال کی طلب، لالچ۔ ٹھیک ہے، کہ پھر انسان اس ہدایت کی طرف نہیں آتا۔ جب کسی کو اپنی جان مال کی ہی پڑی ہوئی ہے ہر وقت، تو وہ اسی کو ہی زیادہ سے زیادہ آگے سے آگے بڑھانے میں لگا ہوا ہے۔ اور یہ تو دراصل دیکھیں، جب انسان ایک دفعہ انکار کر دیتا ہے نا، جو پیچھے کہا کہ جب یہ جہاد سے منہ پھیریں گے تو ان کا کیا حال ہوگا، تو لعنت ہے اللہ کی ان پر، ان کو بہرا کر دیا اللہ نے، اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ اور پھر یہ کہ ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں نا، اب وہ ہدایت کی بات کو قبول نہیں کرتے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ایسی حالت سے بچائے، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف رجوع کرنے کی، قرآن سے جڑ جانے کی توفیق دے دیں۔ پھر فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، ارتدوا، جو پلٹ گئے، علی ادبارہم، اپنی پیٹھوں پر، من بعد، بعد اس کے کہ ما تبینہ، جب واضح ہوگی، لہم، ان کے لیے، الہدیٰ، ہدایت، الشیطان، شیطان نے، سولا، آراستہ کر دیا، لہم، ان کے لیے، واملا، اور ڈھیل دی، یا پھر یہ ہے کہ ان کے لیے جھوٹی توقعات کا سلسلہ دراز کر دیا، لہم، ان کے لیے۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کو لمبی لمبی دور کی امیدوں اور آرزوؤں میں مبتلا کر دیا۔ تو جب ان لوگوں نے اپنے اختیار کی آزادی کو غلط راہ میں استعمال کیا اور دنیا اور کے لالچ میں پڑ گئے، اپنی پیٹھوں کے بل کی پلٹ گئے، بعد اس کے کہ ہدایت ان پر واضح ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اب منافقین کے ساتھ مسئلہ کیا تھا کہ ہدایت ان پر واضح ہوئی تھی، ان کے اندر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں آتے، قرآن کی آیات ان پر پڑھی جاتی، یہ اس کو سنتے، لیکن اس کے باوجود اس کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اور اس کے پیچھے مختلف وجوہات ہم جیسے پہلے بھی پڑھ آئے ہیں کہ حسد بھی تھا،
کہ جس وقت اوس اور خزرج آپس میں یہ معاہدہ کر رہے تھے کہ ہم آئندہ جنگیں نہیں کریں گے، اور اس سلسلے میں وہ کسی کو آپس میں اپنا حکم بھی تسلیم کر رہے تھے، ایک بادشاہ بنا رہے تھے، اور عبداللہ بن ابئی کو بادشاہت کا تاج ملنے ہی والا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے، تو منافقین تو حسد کے مارے جل گئے اور انہوں نے اپنے منافقت پر ایمان کا پردہ چڑھا لیا، ٹھیک ہے۔ تو ہدایت کی باتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی تھیں، ان کو یہ سب کچھ سمجھ آتا تھا، لیکن کیا ہوا کہ وہ اس سے پھر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شیطان نے بھی کیا کیا کہ ان کو یعنی ان کے لیے اس معاملے کو راستہ کر دیا، آسان کر دیا کہ وہ اس پر ہی آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اور پھر یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ شیطان کی ان کو ایسی بھی باتیں تھیں کہ یہودیوں سے انہوں نے اندر ہی اندر ساز باز کر رکھی تھی، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ مسلمانوں کے حق میں مارے آستین بنے ہوئے تھے کہ یہود کو مسلمانوں کی نقل و حرکت اور جنگی سرگرمیوں سے مطلع کرتا رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر بعض اوقات ان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر جنگ ہوئی تو ہم تم سے لڑیں گے ہی نہیں، بلکہ اندر ہی اندر مسلمانوں کو چکمہ دیتے رہیں گے، اور جنگ کے دوران منافقوں نے ایسا ہی کردار ادا کیا، اور اس کے عوض یہودیوں نے بھی ان سے کچھ معاہدے کر رکھے تھے۔ تو یعنی یہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ شیطان نے ان کے لیے ان راہوں کو آراستہ کر دیا تھا کہ دنیا کے لالچ میں وہ اتنا پڑ گئے تھے کہ ہدایت کی باتیں واضح ہونے کے باوجود وہ اس کو قبول نہیں کر رہے تھے، اور جن اعمال میں وہ پڑے ہوئے تھے اسی میں آگے بڑھتے چلے جاتے تھے۔ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ، اور اس نے ان کو جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر دیا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس طرح وہ مسلمانوں کو ہرا لیں گے اور ان پر غالب آ جائیں گے، تو اور یہ سب وہ چالیں تھیں جو وہ اندر ہی اندر چل رہے تھے۔ اور املا لہم، اور یہ کیا تھا کہ یہ ان کے لیے ایک طرح کی یعنی جھوٹی آرزوؤں کا ایک سلسلہ تھا جس میں وہ پڑے ہوئے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ فائنلی وہ اس سب چیزوں کو حاصل کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات ہمارے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے کہ ہدایت کی کوئی بات واضح ہوتی ہے، کوئی حکم ہمیں پتہ چلتا ہے اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ برحق ہے اور اسی کو ماننے میں ہماری بھلائی ہے، لیکن جو نفس کی رکاوٹ ہے نا وہ سامنے آتی ہے، نفس سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ نفس جو ہے وہ کیا چاہتا ہے، آسائشیں چاہتا ہے، آرام طلب ہے نا، اس کو مارنا پڑتا ہے، اس کے برعکس جانا پڑتا ہے۔ جیسے وہب بن نبا کہتے ہیں کہ اب مجھے ان کا نام نہیں ٹھیک سے یاد آ رہا، کہ جب دو کاموں میں سے ایک کام تمہیں کرنا ہو نا تو اس کو لو جو تمہاری خواہش سے دور ہو، ٹھیک ہے، یعنی مشکل راستہ، اسی میں یہی تو دراصل ہدایت کا راستہ ہے کہ وہ ہماری نفس کی خواہش سے اگینسٹ جا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ شیطان بھی رکاوٹیں ڈال رہا ہوتا ہے، لمبی امیدیں دلا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آگے سے آگے۔ مثلاً کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم قرآن کو اچھی طرح سے سمجھیں گے اور ہم بھی اس دین کے معاملے میں ہم بہت آگے جائیں گے، لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ اچھا یہ کام کر لوں تو پھر اس کے بعد فارغ ہو کے اس کام کو میں کروں گی، اچھا ابھی میں یہ کر لوں، ابھی تو میں پڑھ رہی ہوں، ابھی تو میرے بچے ہیں، چھوٹے ہیں، اور یہ کہ میں ابھی سے ہی میں ملا نہیں بن جاؤں، بعض اوقات ایسی باتیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ شیطان نے آراستہ کر کے دکھایا ہوتا ہے اور لمبی امیدوں میں ڈالا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہم کیا جانیں کہ ہماری زندگی کتنی رہ گئی ہے۔ پھر فرمایا ذالکہ، یہ بات بھی انہم، بوجہ اس کے کہ بے شک انہوں نے، قولو وہ کہتے ہیں، للذین واسطے ان لوگوں کے، کرہو جنہوں نے ناپسند کیا، ما جو نزل اللہ نازل کیا اللہ نے، سنطیعکم ہم اطاعت کریں گے تمہاری، فی بعض الامری بعض معاملات میں، واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بھیدوں کو خوب جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں اب یہاں پر یہ جو آ رہا ہے نا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا یعنی منافقوں نے کہا ان لوگوں سے جنہوں نے ناپسند کیا اس چیز کو جو اللہ نے نازل کی ہے، یعنی یہودیوں کو کہا کہ ہم تمہارا کہنا مانیں گے اور تمہیں مسلمانوں کی نقل و حرکت اور ان کی جنگی سرگرمیوں سے مطلع کرتے رہیں گے، اور اگر جنگ ہوئی تو ہم تم سے لڑیں گے نہیں بلکہ مسلمانوں کو ہی چکمہ دیتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ان منافقین نے یہود سے کچھ ایسے دعوے کر رکھے تھے، اور یہود بھی یہ کہتے تھے کہ ہم بھی تمہیں کچھ نہ کچھ دیں گے، یعنی ان سے کچھ وعدے کر رکھے تھے یہودیوں نے بھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں یا جو کچھ بھی یہود کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کے بھیدوں سے خوب واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً منافقوں کی کرتوتوں سے مسلمانوں کو آگاہ بھی کر دیتے تھے۔ اور کس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کے دل کی حالت بتا دی جائے کسی دوسرے کو تو کس طرح انسان ذلیل اور ننگا ہو کے سامنے آتا ہے نا، استغفر اللہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا
فکیفہ تو کس طرح اذا جب توفتہم الملائکۃ فوت کر رہے ہوں گے ان کو فرشتے، یضربون وہ ماریں گے وجوہہم ان کے منہوں پر، وادبارہم اور ان کی پیٹھوں پر. یعنی آج تو یہ جہاد سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں، اپنی جان اور مالوں کو بچانے میں لگے ہیں، لیکن جس دن فرشتے ان کی جان نکالنے کے لیے آئیں گے اور لوہے کے گرزوں سے انہیں خوب مار رہے ہوں گے، ان کے منہوں پر، آپ یہ دیکھیں کہ کتنی ذلت کی بات ہے نا، اور ان کے پیٹھوں پر جیسے کسی کو دھکیل دھکیل کر لے جایا جانا اور ان کی روحوں کو قبض کرنا. تو استغفر اللہ. اور یہ عذاب جو ہے وہ قیامت کے دن کے عذاب سے پہلے ہے، اور یہ برحق ہے، یہ ہوگا. اور قیامت کے عذاب کی نسبت ظاہر ہے ہلکا ہوگا، لیکن مرنے کے ساتھ ہی شروع ہو جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. پھر فرمایا ذالکہ، یہ اس وجہ سے کہ بِأَنَّهُمْ بے شک انہوں نے پیروی کی، ماں جس نے اسخط اللہ ناراض کیا اللہ کو، وکری ہو اور انہوں نے ناپسند کیا رضوانہ ہو اس کی رضا کو. یعنی انہوں نے ان کاموں کی پیروی کی جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، اور ان کاموں کو چھوڑ دیا، ان کو ناپسند کیا جس میں اللہ کی رضا تھی. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ہی اکارت کر دیے. ٹھیک ہے، اعمال کون سی اکارت ہوگی؟ یعنی وہ جو تھوڑے بہت کام انہوں نے کیے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ کچھ نمازیں ادا کی تھیں، کچھ روزے رکھے تھے، اللہ کی راہ میں تھوڑا بہت مال خرچ کیا تھا، اللہ ان کے ایسے سب اعمال ضائع کر دے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اللہ کی اطاعت میں نہیں ہے. ٹھیک، اگر کچھ اچھے کام کر بھی رہے ہیں تو وہ بھی دنیا دکھاوے کے لیے، یا پھر یہ کہ دنیا کی لالچ میں. ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ کی رضا تو یہ تھی کہ یہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے اور یہودیوں کا نہ دیتے، لیکن انہوں نے اللہ کی رضا کی بجائے نفاق کا راستہ اختیار کیا. اتبعوا ما اسخط اللہ، یعنی انہوں نے وہ راہ اختیار کی جو کہ اللہ کو ناپسند تھی. استغفر اللہ. اور اس سے درپردہ آپ یہ دیکھیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر مسلمانوں اور کافروں کی جنگ میں کسی مسلمان کی ہمدردیاں کافروں کے ساتھ ہوں تو وہ مسلمان نہیں رہتا، اور اس کے اگر کچھ نیک اعمال ہوں گے بھی تو وہ ضائع چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھیں کہ ہمارے دلوں، ہماری ہمدردیاں ہماری کس کے ساتھ ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آج مسلمانوں کے گھرانوں میں کچھ ایسے بچے ہیں، ایسی نسلیں پروان چڑھی ہیں جو اسلام پر ہی طعن کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کے احکامات پر طعن کرتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کے شعار کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے برعکس وہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ سیدھے راہ پر ہیں. اور بہت سی ایسی نت نئی چیزیں جو کہ شیطان نے انسانوں کے لیے سجا دی ہیں، حالانکہ وہ صریحاً اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی ہیں، اس کو مسلمان بھی اپنانے میں فخر اختیار کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرے مذاہب نے ٹھیک چیزیں نکالی ہوئی ہیں. استغفر اللہ. تو یہاں پر ذرا اپنے ایمان کا انسان کو جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے نظر میں بھی ایمان کی بجائے کفر کی بڑی اہمیت ہے، اور وہ اعمال جو کہ اللہ کو ناپسند ہیں ان کی پیروی میں نعوذ باللہ ہم پڑ گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو ناپسند کرتے ہیں. یعنی جن کاموں میں اللہ کی رضا ہے اس کو ہم پس پش ڈال دیتے ہیں. تو بچنا چاہیے اس بات سے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، اعمال ہی ضائع ہو جاتے ہیں، اعمال اکارت ہو جاتے ہیں. اور کتنا ضروری ہے کہ ان اعمال کو انسان جانے جن سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات جتنا بھی کر لیا جائے، اگر اس کے بعد تکلیف دی جائے دینے والے کو، لینے والے کو، اور یہاں پھر احسان جتلایا جائے تو وہ سارا صدقہ ضائع جاتا ہے. استغفر اللہ. کیونکہ ہوتا ہے ایسے کہ آپ نے کسی شخص کو بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا لیکن بعد میں اسی کی طرف سے تکلیف دیکھنی پڑی، تو آپ پھر لوگوں کو اس کے خلاف بھڑکاتے ہیں اور لوگ بھی آپ کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ دراصل اپنے صدقات کو ضائع کر دینا ہے. کیونکہ اعمال، صدقہ وہی قابل قبول ہے نا جو خالص اللہ کی نیت کرتے ہوئے اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے. تو آپ نے اگر کسی کے لیے کیا تھا اور اس نے آپ کو باتیں سنائیں اور اس کے بعد آپ نے بھی خوب یعنی اس کو لان تان کی، تو پھر کیا رہ گیا باقی؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو اعمال کی حفاظت بھی کرنی پڑتی ہے، نیک اعمال کی، کہ وہ اکارت نہ چلے جائیں. اور یہاں پر جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام اور اس کی رضا کے کاموں کو ناپسند کرنا اعمال کے ضائع ہونے کا سبب بن جاتا ہے. یہاں تک تلاوت سنتے ہیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ
المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم تو اگلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 29 میں، ام یا حسب الذین، سمجھتے ہیں وہ لوگ، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں مرض بیماری ہے، ال نہیں کہ نہیں، یخرج اللہ کہ نکالے گا اللہ، ادغانہم ان کے دل کی دعوتیں، یعنی وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، کیا وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ کو ظاہر نہیں کرے گا؟ یعنی فرمایا یہ جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی وہ اندر ہی اندر کافروں سے گٹھ جوڑ کر رہے ہیں، انہیں اپنی ہمدردیاں جتا رہے ہیں، اسلام کے خلاف انہیں اپنی وفاداریاں پیش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی سب باتوں سے مسلمانوں کو خبردار کر دے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہتے، لا أَرَيْنَاكَهُمْ، ہم دکھا دیں انہیں تمہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ہم ان لوگوں کو تمہارے سامنے لے آتے۔ میں کہنے کا مطلب یہ ہے، وہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، لیکن یعنی کہ ان کی منافقت کو ظاہر کر دیا جاتا۔ فلا عرفتہم، تو آپ ضرور پہچان لیں گے ان کو، بسیماہم، ان کے چہروں سے، ولا تعرفنہم، اور آپ ضرور پہچان لوں گے انہیں، فی لحن القول، طرز کلام سے، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، اعمالکم، تمہارے اعمال، یعنی تم سب کے اعمال سے اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے۔ تو ایسے منافقوں کو برسر عام سامنے لے آنا، ان کی منافقت کو ظاہر کر دینا، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے کہ، اور اس سے آپ یہ دیکھیں نا کہ کتنا قیاس پھیل جاتا کہ جب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو یہ خبر کر دی جاتی کہ کون کون منافق ہے اندر ہمارے گھسا ہوا، تو کیسا وہ ایک عجیب سا ایک بن جاتا۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ فلا عرفتہم بسیماہم، آپ ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے، ان کے لب و لہجے اور انداز گفتگو سے ہی معلوم کر لیں گے کہ یہ شخص منافق ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومن کو ایسا نور فراست دے دیتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو تھا کہ انسان پہچان جاتا ہے کہ ایک سیدھا سادہ صاف دل پکا مومن جیسی گفتگو کرتا ہے، جیسی اس کی بات میں پختگی اور سنجیدگی پائی جاتی ہے، ویسی دل میں کھوٹ رکھنے والے شخص کے اندر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی نور فراست سے اپنی زندگی کے آخری حصے میں تمام منافقوں کو نام بے نام جانتے تھے، اور اس میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں، اور پھر آگے بتایا نا کہ بسیماہم، ان کے چہروں سے پہچان لیں گے، سبحان اللہ، اور دوسرا یہ کہ والا تعرفنہم فی لحن القول، اور انہیں ان کی باتوں سے پہچان لیں گے، ان کے انداز کلام سے، ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ بہت تکلف سے بات کر رہے ہوتے ہیں،
تو ان کے باتوں سے ہی جو ہے وہ سچائی ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی، اخلاص نظر نہیں آ رہا ہوتا، دل کا کھوٹ بلکہ باہر آ رہا ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس میں ہم یہ روایت بھی پڑھتے ہیں جس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان منافقوں نے کیا کیا تھا، اور آپ کو ان منافقین کے نام تک بتا دیے گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حذیفہ بن یمان کو ان کے نام بتائے تھے، اور اسی لیے سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو رازدان رسول بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر منافقوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھاٹی کی راہ پر ڈال کر ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت سیدنا حذیفہ بن یمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ان منافقوں کی سواریوں کے چہروں پر اپنی ڈھال سے پے در پے وار کر رہے تھے۔ بعد میں یہی منافق اہل عقبہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 14 یا 15 منافقوں کے نام اور ان کے باپوں کے نام تک بھی بتا دیے تھے، لیکن ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو یہ تاکید کر دی تھی کہ ان ناموں کو دوسروں پر ہرگز ظاہر نہ کرنا۔ اسی لیے حذیفہ بن یمان کو رازدان رسول بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ، اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں یہاں تک کہ ہم جان لیں مجاہدین کو، منکم تم میں سے، والصابرین اور صبر کرنے والوں کو، ونبلوا اور ہم جانچ لیں اخبارکم تمہارے خبریں یا حالات۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہیں ضرور ایسی آزمائش میں ڈالیں گے کہ تمہارے حالات کی جانچ ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ کون مجاہد اور ثابت قدم ہے۔ اس میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے نا لِنَعْلَمَ، تو نعوذ باللہ اس سے کچھ لوگوں نے یہ تاثر لیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہلے سے علم نہیں ہوتا، جب واقعات وقوع پذیر ہو جاتے ہیں تب اللہ کے علم میں آتا ہے، لیکن یہ تو قرآن کی ان بے شمار آیات کے خلاف بات ہو جاتی ہے جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ازلی اور کلی علم کا ذکر آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہر شے پر محیط ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اور پھر جو آتا ہے نا آیت الکرسی میں ہی بیان کیا گیا ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ تو یاد رکھیں کہ جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے الفاظ کا استعمال فرماتے ہیں نا کہ ہم تک جان لیں، تو وہاں پر اس علم کا تعلق اللہ کے رسول اور مسلمانوں کے دیکھنے سے ہوتا ہے کہ تم لوگوں پر یہ ظاہر ہو جائے۔ اللہ کے علم میں تو ہر چیز ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر لوگوں کے فیصلے نہیں کریں گے، اپنے علم کی بنیاد پر لوگوں کو جنت یا جہنم میں نہیں پھینکیں گے، بلکہ لوگوں کے سامنے یہ سب کچھ واضح اور ظاہر ہو جائے گا۔ تو یعنی بتایا جا رہا ہے کہ جب آزمائش میں لوگ ڈالے جاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ کون جہاد کرنے والا ہے تم میں سے، کون صبر کرنے والا ہے، اور تمہاری خبریں اور تمہارے حالات کی خوب جانچ پڑتال ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جہاد کے بغیر بھی کفر کا سر توڑ سکتے ہیں، مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن کسی کے صبر و استقلال اور اس کی ایمان کی آزمائش نہیں ہو سکتی، نہ ہی مختلف طرح کے لوگوں کی مختلف صلاحیتوں اور ان کی سرگرمیوں کا پتہ چل سکتا ہے جب تک کہ انہیں ان حالات میں نہ ڈالا جائے، جب کہ ان کی آزمائش نہ کی جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہم زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ یہی ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا اور انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، وشاقوا الرسول اور انہوں نے مخالفت کی رسول کی، من بعد ما تبین بعد اس کے کہ واضح ہو گیا ان کے لیے، لہم ان کے لیے الہدی ہدایت، لن یضر اللہ شیئا وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرتے، وسیحبط اعمالہم اور ان قریب ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ تو مسلمانوں سے غداری کر کے یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ اپنا ہی سراسر نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے سارے منصوبے خاک میں ملا دیتا ہے اور ان کے اچھے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، رکاوٹیں ڈالتے ہیں اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں، تو یہ منافقین کا ہی ذکر ہے کہ کس طرح سے یہ چالیں چلتے تھے اور یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف کس طرح اندر ہی اندر یہ مسلمانوں کے لیے خطرہ بنے ہوئے تھے، اور رسول کی مخالفت کی، من بعد ما تبین لہم الہدی بعد اس کے کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، تو ایسے لوگوں کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہی جو بات پہلے ہوئی ہے نا کہ جو تھوڑے بہت اچھے اعمال بھی ہوتے ہیں نا، جو انہوں نے کیے ہوتے ہیں دنیا کی نظر میں وہ اچھے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے نیت خالص نہیں ہے اور نہ ہی آخرت کے لیے وہ کمائیاں کی ہوتی ہیں، تو وہ سب ضائع جاتی ہیں اور اللہ کا وہ کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ کو کون ایسا ہے جو اللہ کا کچھ نقصان کر سکے۔ پھر اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول،
اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے، اور نافرمانی اعمال کو ضائع کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر اطاعت نہیں کی جائے گی تو پھر اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو منافقین کا حال جیسے پچھلی آیات میں بتایا گیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور رسول کے مخالفت کر رہے ہیں، لیکن ایمان والوں کو کیا احکامات دیے جا رہے ہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو بھی نیکی کے کام کرتے ہو ان کی حفاظت کرو، یعنی جب کہ نیکی کا کام کر لو تو اس کے بعد ایسا نہ کچھ تم سے سرزد ہو جائے کہ جو نافرمانی الہی اور نافرمانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مد میں آتا ہو، اور اس کے بدلے میں تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ یہاں تک تلاوت سنتے ہیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبدلوا اعمالکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، ٹھیک ہے، یہ ابھی ہم نے کر لی تھی، اس سے اگلی کرتے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا، انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، ثم ماتوا، پھر وہ مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن یغفر اللہ لہم، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے، یہ جو کافر ہیں، انہوں نے کیا کیا کچھ کیا کہ کفر بھی کیا اور لوگوں کو اللہ کے دین کے راستے سے بھی روکا، ٹھیک ہے، اسلام کی راہ روکتے تھے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے، انہیں ایذائیں اور دکھ پہنچاتے۔ تو کفر اور شرک پر جس طرح وہ اڑے رہے ساری زندگی، اسی حال میں وہ فوت ہو گئے۔ تو کیا ہے کہ پھر ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے کہ ان کی بخشش ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو بعض علماء کی رائے کے مطابق اس سے مراد وہ کافر ہیں جو بدر کے میدان میں قتل ہوئے اور بدر کے کنویں میں پھینکے گئے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب جہاد کی آیات نازل ہوئی ہیں تو پھر اس کے بعد غزوہ بدر ہوئی ہے جس میں مسلمانوں شامل ہوئے، اور وہاں پر مشرکین کے 70 سردار مارے گئے اور 70 ہی قید کیے گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس آیت کے عموم کو صرف انہی کافروں تک محدود نہیں رکھا جائے گا، بلکہ ہر دور میں ایسی صفات رکھنے والے کافر موجود رہے ہیں اور ظاہر آئندہ بھی ہوتے رہیں گے، تو وہ سبھی اسی عموم میں داخل ہیں کہ جب وہ ایسے جرائم میں مبتلا تھے اور یہ کرتے کرتے ہی ان کی موت واقع ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نہیں بخشے گا۔ فلا تہینوا، اب یہاں پر جو ہے مسلمانوں کو لیے کہا جا رہا ہے کہ اے مومنو، تم سستی نہ کرو، وتدعوا، اور نہ بلاؤ، الی السلم، صلح کی طرف، وانتم الاعلون، اور تم ہی غالب ہوگے، واللہ معکم، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، ولن یترکم، اور وہ ہرگز کمی نہ کرے گا، اعمالکم، تمہارے اعمال میں۔ تو مومنوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب تم دشمن سے بھیڑ جاؤ تو پھر سستی کا ہرگز مظاہرہ نہ کرو، بلکہ سر دھڑ کی بازی لگاؤ، نہ ہی کافروں سے صلح اور سمجھوتا کی درخواست کرو جس سے تمہاری کمزوری ان پر عیاں ہو جائے اور وہ تمہیں مزید دباتے چلے جائیں۔ تو واضح رہے کہ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی ہیں جب مدینہ کی ریاست نئی نئی وجود میں آئی تھی، 100 کے لگ بھگ مہاجر تھے اور کچھ انصار تھے، اور ان کے جنگی جوانوں کی تعداد 1000 تک بھی بمشکل پہنچتی تھی۔ سامان جنگ کی فراوانی تو درکنار ان کی معاشی حالت بھی کچھ اچھی نہیں تھی، ٹھیک ہے، ہم سیرت میں سب یہ معاملات پڑھتے رہے ہیں،
اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ قریش مکہ ہی نہیں، سارا عرب ہی مسلمانوں کی مخالفت پر اتر آیا ہے۔ وہ تو چاہتے تھے کہ اسلام کی یہ جو چھوٹی سی ریاست ہے اور مسلمان ہیں یہ صفحہ ہستی سے ہی نیست و نابود ہو جائیں، اور اسلام نے جو کھڑا کھڑا کر دیا ہے، جو ان کی زبانوں میں یہ تھا کہ وہ بس اس پودے کو اکھاڑ ہی دیں۔ تو اس حالات میں یہ ہدایت دی گئی کہ میدان جنگ میں نہ اپنی کمزوری دکھاؤ، نہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہوئے دشمن سے صلح کی درخواست کرو۔ ہاں اگر دشمن ایسا کرے کہ جب تم دشمن سے اپنی طاقت کا لوہا منوا لو اور وہ لوگ مسلمانوں سے صلح کی درخواست کریں، تو اس صورت میں ان کی صلح کی درخواست کو قبول فرما لیجئے، جیسا کہ پیچھے ہم سورہ الانفال کی آیت نمبر 61 میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو تسلی دی جا رہی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اگر تم سستی نہیں دکھاؤ گے، پامردی اور استقلال سے جہاد کرتے رہو گے تو تم ہی غالب ہوگے، کیونکہ وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اس صورت میں تو اللہ تمہاری مدد پر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو بھی تم نے کام استقامت کے ساتھ کرو گے، اللہ تعالیٰ کی پشت پناہی ہے تمہارے لیے۔ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور یہاں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی کمی نہیں اس میں کی جائے گی، یعنی جتنا بھی تم نے مشقت محنت کی ہوگی تمہیں پورا پورا اجر عطا فرمائے گا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اعمال کس طرح سے ثابت رہتے ہیں اور ان کے اجر جو ہیں وہ کس صورت میں دیے جاتے ہیں، جب انسان خود استقامت اور پامردی سے جمع رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں جو آ رہا ہے نا انتم العالون، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز تو مسلمان شکست بھی کھاتے رہے، مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ احد میں، جنگ حنین میں بھی عارضی شکست دو چار ہوئے، لیکن وہ اپنی ہی ان کی غلطی کی وجہ سے۔ تو پھر اس آیت کا مطلب یہ بن سکتا ہے کہ بالآخر تم ہی غالب رہو گے۔ ٹھیک ہے، تو مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ پورا فرمایا کہ وقتی طور پر بعض کمی کوتاہی کی وجہ سے مسلمانوں نے کچھ جنگوں میں شکست بھی کھائی، لیکن اس کے بعد فائنلی ہم دیکھتے ہیں کہ سارے عرب میں کفر و شرک کا زور ٹوٹ گیا، مسلمان اور اسلام ہی غالب آئے۔ تو اور بعض علماء یہ کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ سے یہ بھی مراد ہے کہ غلبہ سے مراد ضروری نہیں کہ سیاسی غلبہ ہی لیا جائے کہ تمہاری حکومتیں ہی قائم ہو جائیں پوری دنیا میں، بلکہ علمی غلبہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے، یعنی دلیل و حجت کے لحاظ سے کفر کے تمام مذاہب پر غالب رہو گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دلیل و حجت کے میدان میں مسلمان اللہ کے فضل سے آج تک کبھی بھی دوسرے مذاہب سے مغلوب نہیں ہوئے، کیونکہ ایک برحق دین ہے نا، حق پر ہے یہ دین۔ وہ تو مسلمانوں کی بعض اوقات اندر کی کمزوریاں ہوتی ہیں، وہ جو نفسانی ہماری نفس کی کمزوریوں کی وجہ سے ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسلام نے شکست کھائی ہو، لیکن وہ دراصل اسلام شکست نہیں کھاتا، وہ تو ہم لوگ ہوتے ہیں نا جو اپنے اپنے حالات کے مطابق آزمائے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ادروائز ایک دین حق پر باطل کبھی بھی غالب نہیں آ سکتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف اسلام کے عقائد ہیں، قوانین ہیں اور سب کچھ ہے، اور دوسری طرف باطل مذاہب کے عقائد اور قوانین ہیں، آپ خود دیکھیں تو ان کی کوئی بیس ہی نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، ایسی ایسی باتیں ان کے دین میں شامل ہو چکی ہوئی ہیں کہ خود اگر انسان ان کو تعصب سے پاک ہو کر دیکھنا شروع کرے تو یعنی ایک باطل چیزوں کا وہ ایک پلندہ ہے جو ان کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسلام پر یہ چیزیں کبھی بھی غالب نہیں آ سکتی۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح سے تمہارے اعمال جو سے ہیں وہ یعنی کمی نہیں اس میں کی جائے گی، تو پھر انسان کو کیا چاہیے کہ وہ بڑھ چڑھ کر اس میدان میں آگے بڑھے۔ یہاں تک تلاوت سنتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم۔ پھر فرمایا انما الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی یا سوائے اس کے کچھ نہیں کہ لعب و لہو، کہ کھیل ہے اور کود، یعنی کھیل تماشا ہے، دنیا تو فریبیوں کا، دل فریبیوں کا مجموعہ ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لے آؤ، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، یُؤْتِکُم، وہ دے گا تمہیں، اجورکم، اور تمہارے اجر، ولا یسألکم، اور نہ طلب کرے گا تم سے، اموالکم، تمہارے مالوں کو۔
تو دنیا تو بس دل فریبیوں کا مجموعہ ہے جس میں انسان زیادہ سے زیادہ مال کمانے کی، دولت اکٹھی کرنے کی ہوس میں لگا ہوا ہے، اور حالت کیا ہے کہ مرتے وقت یہاں پر سبھی کچھ چھوڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لائیو اللہ وہ مشغولیات ہیں جو انسان کو اصل مقصد سے غافل کر دیتی ہیں۔ یعنی ہمارا اصل مقصد کیا ہے زندگی کا؟ اللہ کی عبادت، ٹھیک ہے۔ تو لیکن وہ تمام کام جو انسان کو اس چیز سے روکے رکھتے ہیں، اللہ سے تعلق کی میں حائل ہو جاتے ہیں، تو وہ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی زندگی تو ایسی ہی ہے کہ ان سے خوب بھری پڑی ہے۔ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو خوب اپنے اندر مشغول کر دیتی ہیں، اور انسان ان میں پڑ ہی جاتا ہے۔ آگے سے آگے ایسی ایسی کشش ہے اس دنیا میں کہ انسان اس سے نکلتا ہی نہیں۔ آج ایک کام ہے تو دوسرا ہے، پھر تیسرا ہے، چوتھا ہے، اور اس طرح کرتے کرتے آپ صرف ایک دن کا ہی اندازہ کریں کہ بعض اوقات ہم ایسے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جن سے ہمیں لگتا ہے کہ نکلنا محال ہے۔ بہت مثال کے طور پر جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہم کس طرح تیزی تیزی سے ان کاموں سے باہر نکلتے ہیں، اور پھر جب نماز پڑھ کے آتے ہیں تو پھر انہی کاموں میں پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو بھی دین کے کام ہیں، یعنی جو اصل ہمارے کرنے کے کام ہیں، ان کے لیے وقت نکالنا یا ان کے لیے اپنے صلاحیت بچانا، تو کیا ہوتا کیا ہے کہ ہم بہت مشکل سے نکل پاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادروائز تو دنیا کے کام ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتے، حتیٰ کہ رات ہو جاتی ہے، اور رات آنے پر کیا ہوتا ہے کہ نیند طاری ہو جاتی ہے، تو پھر ان چیزوں کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ لگے نہیں تو وہ تو ختم ہی نہ ہو، پھر اگلے دن پھر وہ اسی طرح شروع ہو جاتے ہیں۔ تو عقل مند ہے وہ انسان جو دنیا کی ان مشغولیات سے باہر آئے اور اپنی زندگی کا مقصد پہچان لے، اور کہ جس طرح ہم رات کو سو جاتے ہیں اور کام ویسے ہی پڑے رہ جاتے ہیں، اس طرح ایک دن ہمیں ہماری زندگی کا بھی خاتمہ ہو جانا ہے، ہم نے ہی سو جانا ہے مسلسل ہمیشہ کے لیے۔ تو پھر وہاں پر کیا کام آئے گا؟ وہ کام جو خالصتاً اللہ کے لیے کیے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ہر طرح کا حق کام ہی وہاں پر کام آئے گا، جو خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے نیت کو خالص کرتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق جو کام کیے ہوں گے وہی ہمارے کام آئیں گے۔ اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو یہیں پہ کہ یہ وقت کا ضیاع ہے، یا مال کا ہے، یا صلاحیتوں کا ہے۔ تو انسان کو آخرت کی کمائی کی فکر کرنی چاہیے جو دائمی اور پائیدار ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِن یسألکموہا وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لے آؤ، تقوی اختیار کرو، یؤتکم اجورکم، وہ دے گا تم کو تمہارے اجر۔ یعنی اگر تم ایمان لے آؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں تمہارے سارے اجر عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ کہ اور اللہ تعالیٰ تو تم سے تمہارے سالوں یا مالوں کا مطالبہ بھی نہیں کرتے، ٹھیک۔ تو وہ تو خود غنی ہے، ساری مخلوق پر خرچ کرتا ہے۔ اگر تمہیں وہ جہاد پہ نکلنے کے لیے کہتا ہے یا جو بھی تمہیں احکامات دیے جاتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بدلے میں انسان کو کیا کیا کچھ حاصل ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کس طرح دعوت پر لبیک کہا، جہاد پر کی پکار پر آگے بڑھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی ملک فتح کرا دیے۔ جتنا مسلمانوں نے خرچ کیا تھا اس سے 100 گنا زیادہ اموال غنیمت کی صورت میں واپس آتا تھا۔ اموال غنیمت نے مسلمانوں کی معاشی تنگ دستی کو آسودگی میں بدل دیا۔ ولا یسألکم اموالکم، اور تم سے تمہارے مالوں کا مطالبہ نہیں کرتا، وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا، ٹھیک ہے۔ تو اور جو بھی کچھ انسان دے رہا ہوتا ہے اپنی جان ہی کے لیے دے رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بدلے میں اس کو کیا کیا کچھ ملتا ہے کہ اس کی معاشی آسودگی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اِن یسألکموہا، اگر وہ تم سے اس کو مانگے، یعنی یہ مال اگر وہ تم سے مانگے، فیحفکم، تو تم سے چپمٹ جائے، تبخلو، تو تم بخل کرنے لگو، ویخرج، اور ظاہر ہو جائے، اضغانکم، تمہاری عداوتیں۔ یعنی سنو، وہ لوگوں جنہیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے نا، تو تم اگر وہ تم سے تمہارے مالوں کا مطالبہ کرے، پھر تم سے اس مطالبے پر اصرار کرے، تو تم بخل کرنے لگو گے اور تمہاری دلوں کے کھوٹ ظاہر ہو کر دے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تم سے تمہارے ہی مال کا، سارے ہی مال کا مطالبہ کر لیتا، کیونکہ یہ مال اسی کا تو دیا ہوا ہے، یعنی کہ تمہیں اس بات پر بار بار کہے، فیحفکم، کہ اس میں اصرار اور مبالغہ ہے، تو پھر کیا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہوتے جو فراخ دلی اور خندہ پیشانی سے اس بات کو تسلیم کرتے کہ مال اللہ ہی کا دیا ہوا ہے تو مجھے اسی کی راہ میں تو دینا پڑا ہے، تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن اکثر لوگ ایسے ہوں گے جو بخل اور تنگ دلی کا ثبوت دیں گے، اور مال خرچ کرتے وقت ان کے دل کی کبیدگی اور گھٹن از خود ظاہر ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں انتم، تم ہو، ہاؤلائی، وہ لوگ، تدعونا، کہ تمہیں بلایا جاتا ہے، لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، فمنکم، تو تم میں سے
وہ ہیں جو من جو یبخلو بخل کرتا ہے، ومن یبخل اور جو کوئی بخل کرتا ہے فإنما تو صرف وہ یبخلو بخل کرتا ہے عن نفسہ ہی اپنے ہی نفس سے، یعنی اپنے ہی نفس کو بھلائی پہنچنے سے وہ روکتا ہے۔ اللہ کے معاملے میں تو کیا بخل کرے گا وہ، جب وہ اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں کرے گا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا، تو وہ بھلائیاں جو اس کو اس انفاق فی سبیل اللہ کے بدلے میں ملنے والی تھیں، وہ ان کو حاصل کرنے میں بخل کر جائے گا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اس کی تنگی کا تو یہ حال ہے کہ اپنی بھلائی کو نہیں پہچانتا۔ واللہ الغنی، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے، بے شمار ہے اس کے پاس۔ وانتم الفقراء، اور تم فقیر ہو، تمہیں مانگنے کی ضرورت ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر جاؤ، یستبدل، وہ بدل دے گا، قوماً ایک ایسی قوم کا، غیرکم جو تمہارے علاوہ ہے، ثم لا یکونوا، تو پھر نہیں ہوں گے امثالکم تمہاری طرح کے، یعنی پھر ایسی اگر تم ایسے ہی کرو گے کہ اللہ کی پکار پر لبیک نہیں کرو گے، تو تم کون ہو؟ تمہیں اس دنیا سے ہلا دیا جائے گا اور تمہاری جگہ پر دوسرے لوگ آ جائیں گے، پھر وہ لوگ ہوں گے کہ وہ تمہارے مثالوں جیسے نہ ہوں گے، وہ تمہارے جیسے نہ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر انسانوں کو جہاد میں یا دوسرے معاملات میں خرچ کرنے کو کہتا ہے تو اس میں انسان ہی کا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہترین نعم البدل عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں تو ایک ایک کا ہزار ہزار ملے گا۔ اور اگر انسان بخل کرے، جہاد کی ضرورتوں پر خرچ نہ کرے، تو اس کا سخت نقصان اٹھائے گا، کافروں کے سامنے دنیا میں ذلیل و رسوا ہوگا، اللہ کا نافرمان الگ بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، کتنی خوبصورت آیت کا کتنا خوبصورت حصہ ہے، اس کو ہم لکھ کے لگا لیں کہ اللہ غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارا صدقہ نہیں چاہیے، ہمارا مال نہیں چاہیے، ہم فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں اس کے در کے، ہم سوالی ہیں، ہم اگر اس کی اطاعت کریں گے تو وہ ہمیں عطا کرے گا، اور ہمیں اس عطا کی ضرورت ہے۔ پھر یہ کہ اگر تم پھر جاؤ گے، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے سلسلے میں بخیل بنو گے، تو اللہ تعالیٰ کو تو اپنے دین کو سربلند کرنا ہے۔ یستبدل قوماً غیرکم، وہ تمہارے بدلے ایک دوسری قوم کو لے آئے گا جو اس دین کی سربلندی کے کام کو اپنے حق میں ایک نعمت سمجھیں گے، اپنے لیے غنیمت جانیں گے۔ اور ان دوسرے لوگوں سے مراد اہل فارس ہیں، کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ ایسی بات ہے کہ یہ صحابہ کے درمیان یہ آیت تلاوت ہو رہی ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے نا پہلے شان نزول کے مطابق کہ اگر تم پھر جاؤ گے، تم یہ کام نہیں کرو گے، تو تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئیں گے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا۔ میں نے 3 بار یہی سوال کیا۔ اس وقت ہم لوگوں میں سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان پر رکھ کر فرمایا اگر ایمان ثریا پر ہوتا تب بھی ان لوگوں میں سے کئی وہاں تک پہنچ جاتے۔ بخاری کتاب و تفسیر سورہ جمعہ کی یہ روایت ہے۔ تو الحمدللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جہاد کے سلسلے میں یعنی تعامل نہیں کیا، انہوں نے تو بے نظیر قربانیاں پیش کیں کہ ان کی جگہ پر دوسری قوم کو لانے کی نوبت نہیں آئی۔ لیکن جن کا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں کیا، یعنی اہل فارس کا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اہل فارس جب اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو انہوں نے علم و ایمان کا وہ شاندار مظاہرہ کیا اور ایسی لاجواب دینی خدمات سر انجام دیں کہ ہر کوئی یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق یہی وہ لوگ تھے جو بوقت ضرورت عرب کی جگہ پوری کر سکتے تھے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ بھی نامور محدثین اور ائمہ فقہ کی اکثریت اسی علاقے سے تعلق رکھتی ہے، اور ان کے جو ہیں جن کے یعنی فارس کے کون تھے سب سے پہلے؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ تو ان کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ کیسے انہوں نے یعنی یہ جو بات کی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ایمان ثریا پر ہوتا تب بھی ان لوگوں میں سے کہیں وہاں تک پہنچ جاتے، یعنی ثریا جو اونچا ستارہ ہے نا، یعنی دور مشکلوں کا راستہ بھی ہوتا تو یہ اس کو چڑھ جاتے۔ تو سلمان فارسی کی زندگی کا واقعہ آپ ضرور پڑھیں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایمان یعنی اس خیر کی طلب میں کس طرح ایک دروازہ ان کے لیے بند ہوا، دوسرے پر گئے ہیں، پھر تیسرے پر، فائنلی مشکلات سہتے سہتے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب کسی شخص کو یہ نعمت ملے، اب یہاں پر اگر ہم اس کا عام شان نزول دیکھیں تو اگر کسی سے اس کا تقاضا کیا جائے کہ آؤ اللہ کے دین کی راہ میں نکلو، آؤ اللہ کے دین کی راہ میں خرچ کرو، آؤ اللہ کے دین کے نشر و اشاعت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اس کام کے لیے چن لیں اور اس سے مال اور رات صلاحیت کسی بھی چیز کی قربانی مانگے تو وہ دریغ نہ کرے۔ ٹھیک ہے، اس نعمت کو پا کر اس کی قدر کریں، اور یہ نعمت ملے تو اس کو اپنے پاس سے جانے نہ دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اپنے دین کا کام لینا ہے، اگر آپ اس کو آگے بڑھ کر قبول نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے بدلے دوسرے لوگوں کو لے آئیں گے۔ ٹھیک ہے،
اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم بعد کے واقعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ عربوں کی اکثریت تو حکومت کو سنبھالنے میں لگ گئی نا، تو علم کی خدمت عجمیوں نے کی ہے. امام بخاری ہیں، ترمذی ہیں، نسائی ہیں، ابو داؤد ہیں، یہ سب عجم ہیں، کوئی عربی نہیں تھا. عربی ان کے گھروں کی زبان نہیں تھی، انہوں نے تو عربی سیکھی اور دین کی وہ خدمت کی جو عرب نے بھی نہیں کی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق ہے. جب انسان کا ارادہ، نیت، جذبہ پختہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی راہ میں قبول کرتے ہیں، اس کو توفیق دیتے ہیں. اور یہ کسی شخص کی سعادت اور خوش بختی ہوتی ہے کہ اسے دین کے کام کے لیے چن لیا جاتا ہے. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب مسلمان اپنی ذمہ داری سے غافل ہوتے ہیں، یعنی بہت سے پیدائشی مسلمان جو ہیں ان کو یہ نعمت ملی ہوئی ہے، ان سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ وہ آگے بڑھیں اور اپنے حصے کا کام کریں. تو جب وہ آگے نہیں آتے، اپنی ذمہ داری سے غافل رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو اسلام لانے کی توفیق دے دیتا ہے اور ان سے وہ بڑے بڑے کام لیتا ہے جو پیدائشی مسلمان نہیں کر پاتے. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنے دین کے راستے میں چن لیں اور ہمیں توفیق دے دیں کہ ہم اس راستے کو قبول کریں اور اس راہ میں آنے والی جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی تکالیف ہیں، ان کو سہ جائیں اور قربانی کرنے والے بنیں، کیونکہ قربانی کرنے کا بھی نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں نا کہ سورہ محمد کا ایک دوسرا نام قتال ہے. قتال یعنی جنگ. تو جنگ تو قربانی کا ہی نام ہے. جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ انسان مال، صلاحیت، جان، سب کچھ ہتھیلی پر رکھ کر نکلتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کے دین کی راہ کی سربلندی میں اگر موت بھی آ جائے تو کیا ہے، شہید، اور اگر واپس پلٹے تو غازی. غنیمتیں ہی غنیمتیں اور کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. یہاں تک تلاوت سنتے ہیں. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.